آج ہماری بائبل اور اسلام کورس کی 5ویں کلاس ہے۔ تو آج کی اس نشست میں نے آپ کو گروپ میں میسج کیا تھا کہ کاپی پنسل بالکل ریڈی رکھیں، کیونکہ آج کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ لکھیں گے بطور حوالہ کے، تاکہ جب کبھی بھی آپ کے ہاتھوں میں اصل بائبل آئے تو آپ کے پاس وہ حوالہ جات موجود ہوں، اور آپ اپنی اصل بائبل پر اس کے ریڈ پینسل کے ساتھ نشان لگا کر ان حوالہ جات کو وہاں پر منطبق کر سکیں۔ یہ بہت ہی اہم امپورٹنٹ حوالہ جات ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ایک ایک آیت مبارکہ جو بائبل کے اندر موجود ہے، ہم نے ان کو سٹڈی کر کے، پڑھ کے، جان جوکھوں کے ساتھ محنت کر کے ہر عنوان پر الگ الگ سے آیات اور فقرے اور ورسز جمع کیے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے گویا ایک پکا پکایا حلوہ ہوگا، لیکن یہ تب بنے گا کہ جب آپ اس کو ابھی نوٹ کر لیں گے۔ تو میں حوالہ جات آپ کو لکھواؤں گا، آپ نے جو ہے ان کو اپنی کاپی پر، رجسٹر پر نوٹ کر لینا ہے۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں کہ بائبل کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہے، آپ سنتے ہیں نا عیسائیوں سے عقیدہ تثلیث، 3 خداؤں کا، تو اس کے برعکس بائبل کے اندر عقیدہ توحید پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے گروپ کے اندر حوالہ جات بھی سینڈ کروں گا، ساتھ میں وہ صفحہ بھی سینڈ کروں گا، تو آپ نے جلدی جلدی جو ہے ان چیزوں کو اپنی کاپی پر لکھ لینا ہے۔ لکھنا کیسے ہے؟ آپ لکھیں گے مثال کے طور پر خروج، سورت کا نام، کتاب کا نام جو بائبل کے اندر موجود ہیں، جو میں نے آپ کو بتائے تھے تعارف کے اندر، تو آپ نے اس کا نام لکھ دینا ہے۔ مثال کے طور پر خروج، تو اگر اس کے باب نمبر مثال کے طور پر 15 میں وہ چیز موجود ہے، آپ لکھ دیں گے باب 15، اور اگر آیت یا فقرہ آپ لکھ لیں فقرہ نمبر فلاں، یعنی مثال کے طور پر 11 نمبر۔ گویا آپ نے ہر حوالے کے ساتھ کم از کم 3 چیزیں لکھنی ہیں۔ نمبر 1 کتاب کا نام، نمبر 2 اس کتاب میں موجود باب کا نام، اور نمبر 3 آیت مبارکہ یعنی فقرے کا جو نمبر ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ تو یہ بہت ہی انشاءاللہ العزیز آپ کو چیز کام دے گی کہ آپ کے پاس وافر مقدار میں ایک ایک عنوان پر 20-30 حوالے بائبل کے اندر سے موجود ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو لے رہے ہیں۔ یہاں تک جو میں نے بات کی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اور کاپی پنسل ریڈی ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں، بعض جو لائیو کلاس چل رہی ہوتی ہے تو ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم بعد میں ریکارڈنگ سے لکھ لیں گے، یا گروپ میں حوالہ جات آئے ہوں گے ہم لکھ لیں گے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ بعد میں نا موقع ملتا نہیں ہے، وہ سکپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر اگر آپ جو ہیں ان چیزوں کو محفوظ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ چیز چھوٹ جائے تو وہ بعد میں آپ اس کو فل کر لیں اس خالی جگہ کو، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ٹوٹلی ہی اس کو آپ بات پر منحصر کر دیں تو یہ گویا کہ نا ایک نقصان دہ بات ہے۔ تو ابھی آپ نے جو ہے حوالہ جات کو نوٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے حوالہ آ رہا ہے، یعنی یہ تمام تر ہمارے حوالے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے، کہ ہم عیسائیوں کو یہ جواب دیں کہ تم کہتے ہو کہ 3 خدا ہیں، جبکہ بائبل کہتی ہے کہ خدا ایک ہے، ایک کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ تو ہم ان کی بائبل سے انشاءاللہ العزیز ان کے اس عقیدہ تثلیث کیا توڑ پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلا حوالہ ہے، آپ کے گروپ کے اندر آئے گا خروج باب 15 اور اس کی آیت ہے 11۔ اللہ اکبر۔ جی جیسے ہی ورقہ آئے تو آپ جلدی سے مجھے بتا دیجئے گا ری ایکٹ کر کے۔ جی آ گیا؟ جی شاباش۔ آپ دیکھیں یہ جو بائبل ہے یہ اس کی دوسری کتاب ہے، پہلی کتاب ہے تکوین،
یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم حوالہ اس وقت کوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ حوالہ ہے بائبل کی دوسری کتاب، اور بائبل ہی کی کے اندر جو موجود تورات ہے، اس تورات کی دوسری کتاب کا نام ہے خروج، اور اس کا باب نمبر ہے 15 اور اس کی آیت نمبر ہے 11، یعنی اس کا فقرہ نمبر ہے 11۔ لکھا کیا ہوا ہے؟ اے خداوند، معبودوں میں کون تیری مانند ہے؟ اے خداوند، معبودوں میں کون تیری مانند ہیں، یعنی تیری مثل کون ہے؟ مطلب کیا ہوا کہ کوئی تیری مثل نہیں ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالی خدا کی وحدانیت کی دلیل کے طور پر ہم بائبل سے پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ ہے باب نمبر 22 اور اس کی آیت نمبر ہے 20۔ یہی خروج، دوسرا حوالہ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے، خروج باب نمبر 22 اور اس کی آیت نمبر ہے 20۔ یہ مائک میوٹ کر دیں، کسی کا نا مائک کھلا ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ کے پاس حوالہ آئے تو آپ ری ایکٹ کیجئے گا۔ جی آ گیا حوالہ؟ جی شاباش۔ یہ ایک مائک میرا خیال کھلا ہوا ہے، یہ میوٹ کر دیں۔ یہ 0306 کا کھلا ہوا ہے، 0306 والے بھائی اپنا مائک میوٹ کر دیں۔ یہ میرا خیال آج پہلی بار کلاس میں تشریف لائے ہیں۔ 32 84 989 اپنا مائک میوٹ کر دیں۔ نیچے آپشن ہے 3، ان میں سے جو سینٹر والا آپشن ہے اس پہ کلک کر کے اپنا مائک میوٹ کر دیں۔ سن رہے ہیں؟ بولیں تو صحیح بھائی۔ ہاں جی، اپنا مائک میوٹ کر دیں۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں ان کا مائک کھلا ہوا ہے، وہ مائک میوٹ ہی نہیں کر رہے اور آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ ہم بھی دھرنا دیں، احتجاج کریں، پھر مائک میوٹ ہوگا۔ اچھا خیر، تو ہاں یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو حوالہ سینڈ کیا ہے، یہ ہے بائبل کی دوسری کتاب اور تورات کی بھی دوسری کتاب جس کا نام ہے خروج، اور اس کا باب نمبر ہے 22 اور اس کی آیت نمبر ہے 20۔ کیا لکھا ہے کہ جو کوئی صرف خدا وند کے سوا کسی اور معبود کے لیے قربانی کرے وہ نیست و نابود کیا جائے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے بائبل کے اندر کہ صرف خداوند کے سوا کسی اور معبود کے لیے قربانی کرے تو وہ نیست و نابود کیا جائے۔ گویا کہ بائبل کے مطابق خداوند صرف اور صرف ایک ہے، 2 3 یا اس سے زائد نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے میرے پیارو، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ جی دیکھیں، میں نے سب سے پہلا حوالہ آپ کو کہاں سے دیا؟ خروج سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خروج یہ بائبل اور تورات کی دوسری کتاب ہے۔ پہلی کتاب کیا ہے؟ تکوین۔ اب آپ اندازہ کریں، اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دلیل کہاں پر آ رہی ہے، بات کہاں پر آ رہی ہے، عقیدہ کہاں پر آ رہا ہے؟ دوسری کتاب کے اندر، یا یوں کہہ لیجئے کہ دوسری صورت میں، اور دوسری صورت کے بھی شروع میں نہیں، دوسری صورت کے بھی باب نمبر 15 میں۔ اور جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں پہلے صفحے پر پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف، وحدانیت، صفات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصیات مذکور ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں ہاں۔ تو یہ گویا کہ جو بائبل ہے اس کے اندر اتنا آگے جا کر، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات بابرکت ہے اس کا ذکر تو ابتدا میں وحدانیت کا کنسیپٹ ہونا چاہیے، لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔
کہ بائبل اور تورات کی دوسری کتاب خروج اس کے باب نمبر 15 اور اس کی آیت نمبر 11، اسی طرح خروج کی باب نمبر 22 اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت مذکور اور موجود ہے، جبکہ جو پہلی والی کتابیں ہیں یا اس سے پہلی والی کتاب ہے یا پہلے والے باب ہیں، ان میں زمین آسمان کا ذکر ہے، آدم کا ذکر ہے اور حوا کا ذکر ہے، شیطان کا ذکر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر وہاں پر موجود نہیں ہے، بلکہ وہ دوسری صورت میں جا کر آتا ہے اور دوسری کتاب میں جا کر آتا ہے، اور دوسری کتاب کے بھی باب نمبر 15 میں جا کر آتا ہے اور باب نمبر 22 میں آتا ہے، اس کے سوا کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ ہے بائبل کی 5ویں کتاب، یعنی تورات کی 5ویں اور آخری کتاب، تورات کی آخری کتاب، بائبل کی 5ویں کتاب، جس کا نام ہے تثنیہ شرح، اس کو استثناء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میں نام یہاں لکھ کر سینڈ کر دیتا ہوں گروپ کے اندر، تثنیہ شرح، یا پھر آپ اس کو استثناء بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو گروپ میں دیکھ لے وہ اس کو ری ایکٹ کرے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے اس کو پک کر لیا ہے۔ جی، یہ جو تثنیہ شرح ہے یا استثناء، یہ دونوں ایک ہی کتاب کے نام ہیں، جیسا کہ سورۃ الدہر اور سورۃ الانسان ایک ہی سورت کا نام ہے، پارہ نمبر 29 قرآن پاک میں، سیم اسی طرح تثنیہ شرح اور استثناء یہ ایک ہی سورت کا یا ایک ہی کتاب کا نام ہے۔ یہ بائبل کی 5ویں اور تورات کی بھی 5ویں، مگر تورات کی آخری کتاب ہے۔ اس کو تثنیہ شرح کہا جاتا ہے یا اس کو استثناء کہا جاتا ہے۔ اس کا باب نمبر ہے 3 اور اس کی آیت نمبر ہے 24۔ باب نمبر اس کا 3 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 24، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے بائبل کے اندر۔ یہ بھی آپ حوالہ نوٹ کر لیں۔ جی، یہ آپ کے پاس ابھی بائبل کا صفحہ آ جائے گا تو آپ ری ایکٹ کیجئے گا تاکہ آپ اس کو جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس کو پڑھیں۔ جی شاباش، یہ دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، آپ اس کی آیت نمبر 24 کو دیکھیں، لکھا ہوا ہے، اے خداوند خدا، تو نے اپنے ہاتھوں کی قدرت اور اپنی عظمت اپنے بندے کو دکھانا شروع کی، آسمان اور زمین میں کوئی خدا ایسا نہیں، کوئی خدا ایسا نہیں، یہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر دال الفاظ ہیں، جو تیرے کاموں اور تیری قدرت کے مطابق کچھ کر سکے۔ ٹھیک ہے، یعنی تیری ذات کے علاوہ کوئی خدا ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے جو تو کرتا ہے۔ تو یہ بائبل کے اندر تیسرا حوالہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے۔ اسی طرح اسی کا اگلا باب اگر آپ دیکھ لیں، باب نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر ہے 35، یعنی اسی استثناء یعنی تثنیہ شرح کا باب نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر ہے 35، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے کہ پروردگار عالم کی ذات بابرکت وہ واحد ہے۔ لکھا گیا ہے، یہ آپ کے سامنے پیج آ رہا ہے، آپ اس کو ری ایکٹ کیجئے گا۔ میرے پیارو، یہ بڑی جان جوکھوں کے ساتھ حوالہ جات جو ہیں آپ کے سامنے اکٹھے کر کے پیش کیے جا رہے ہیں، اس میں آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم اپنی محنت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ تثنیہ شرح ہے اور اس کا باب نمبر 4 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 35۔ کیا لکھا ہے؟ یہ تجھے دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا کیا لکھا ہوا ہے؟ خداوند وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دال ہے آیت مبارکہ۔ اسی طور پر اسی استثناء یعنی تثنیہ شرح کا باب نمبر 6 ہے اور اس کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں بھی بلکہ یہ جو مقام ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی اس کی وضاحت کروں کہ کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں اور میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں؟
جی ٹھیک ہو گیا، جی ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 10 ایسے احکامات عطا فرمائے تھے کہ جن کو تورات کی جان اور تورات کی روح کہا جاتا ہے۔ پوری کی پوری شریعت موسوی انہی 10 احکامات کے اوپر قائم اور دائم تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی 10 احکامات کا ذکر قرآن کریم میں پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ وہی 10 احکامات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات میں بیان فرمائے۔ جب آپ کسی بھی مفسر کی تفسیر کو کھولیں گے، چاہے وہ تفسیر آج کے زمانے کے لحاظ سے اردو تفاسیر میں معارف القرآن از مفتی اعظم پاکستان ہو، یا کہ معارف القرآن از مولانا محمد ادریس کاندلوی ہو، یا اس کے علاوہ دیگر جو مفسرین نے تفاسیر لکھی ہیں آج کے زمانے میں ان کی تفاسیر ہوں، یا پھر آپ قدماء کو دیکھیں جو قدیم مفسرین ہیں، چاہے وہ عربی مفسرین ہوں، چاہے وہ اردو مفسرین ہوں، چاہے وہ فارسی مفسرین ہوں، سبھی کے سبھی جب سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 اور اس کا آیت جو رکوع نمبر 3 ہے اس کے اس مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ لازماً بائبل کا ذکر کرتے ہیں، وہ لازماً تورات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 10 احکامات عطا فرمائے تھے۔ ان احکامات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم دیا تھا کہ میری ہی عبادت کرو۔ اور یہاں پر مجھے بات یاد آ گئی، عالم اسلام کی عظیم پرسنالٹی اور شخصیت جناب ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ، وہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ جو حوالہ وہ پیش کرتے ہیں نا وہ یہ والا ہے جو میں نے آپ کو ابھی سینڈ کیا، جو میں نے ماقبل میں آپ کو سینڈ کیے ہیں۔ عمومی طور پر وہ ان حوالہ جات کو ٹچ نہیں کرتے، حالانکہ ان کے علم میں ہوتے ہیں، یا پھر وہ ان کو ضمنی طور پر پیش کرتے ہیں۔ سب سے بڑا جو حوالہ وہ پیش کرتے ہیں کہ سنو اے بنی اسرائیل، وہ یہ الفاظ بولتے ہیں، بنی اسرائیل سنو۔ تو وہ جو یہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں نا، یہ وہ والا مقام ہے جو اس وقت میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے۔ یہ گویا کہ جو شریعت موسوی ہے اس کی جان ہے یہ والا باب اور یہ والی آیات۔ تسمیہ شرح کا باب نمبر 6 یہ ان احکامات پر مشتمل ہے۔ اس باب نمبر 6 میں اگر آپ دیکھیں، اور امید واسق ہے کہ آپ اپنی نظر کرم سے جو ہے دیکھ رہے ہوں گے، نیچے لکھا ہوا ہے باب نمبر 6 جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ وہ احکام اور قوانین اور قضائے ہیں۔ قضائے کا مطلب ہے فیصلے، قضائے ہیں جو خداوند تمہارے خدا نے مجھے فرمائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں سکھاؤں تاکہ تم اس ملک میں ان پر عمل کرو جس کے مالک بننے کے لیے تم جاتے ہو، کہ تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے ڈرے، تاکہ تو ان سب قوانین اور احکام کو مانے جن کا میں نے تجھے حکم کیا، تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا اپنی عمر بھر، تاکہ تیرے دن بڑھائے جائیں۔ پس اے اسرائیل سن اور شوق سے ان پر عمل کر تاکہ تیرا بھلا ہو، اور اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تو بہت بڑھ جائے، جیسا کہ خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ سے وعدہ کیا۔ تو یہ اب جو ہے آگے وہ احکامات شروع ہو رہے ہیں، لکھا ہوا نا خدا کی محبت اور تابع داری، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 4، آیت نمبر 4 سے پھر وہ احکامات شروع ہو رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائے تھے۔ اور اگر آپ کے سامنے بالکل صفحہ کھلا ہوا ہے تو اس صفحے کے بالکل نیچے جو حاشیہ لگا ہوا ہے اس حاشیے کو دیکھیں، دیکھیں آپ حاشیے کو کہ نہیں؟ جی حاشیے میں لکھا ہوا ہے باب نمبر 6 اور آیت نمبر 4 اور 5، اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ ان آیات میں موسوی شریعت کی بنیاد اور تسنیہ شرع کا خلاصہ پایا جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے تورات کا خلاصہ کیا ہے، تورات کا لب لباب کیا ہے، شریعت موسوی کی جان کیا ہے، شریعت موسوی کی روح کیا ہے، شریعت موسوی کا تمام تر خلاصہ اور لب لباب کیا ہے، تو آپ اس باب کو پڑھ کر لوگوں کو بتا سکتے ہیں، لوگوں کو سنا سکتے ہیں۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ یہ اتنا اہم پوائنٹ اور مقام تھا، مرکز تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی چیزوں کو قرآن پاک کی زینت بنایا پارہ نمبر 15 میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ تو اب وہ ایک ایک الفاظ میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں جو جہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ سن اے اسرائیل،
سن اے اسرائیل، وہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں نا سنو اے اسرائیل، تو وہ یہ والا ہے سن اے اسرائیل. ان کی زبان میں تو کہ تھوڑی سی لکنت ہے، اس وجہ سے ان سے ایسا لفظ نکلتا ہے سن اے اسرائیل، کہ خداوند ہمارا خدا وہی اکیلا خداوند ہے. یہ دیکھیں کتنا واضح جو یہ جملہ ہے، خداوند خدا ہمارا وہی اکیلا خداوند ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دال ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے عیسائی لوگ، یہ اپنی جب کتابیں چھاپتے ہیں تو ان کتابوں کے اندر یہ تسنیہ شرح کا یہی والا حوالہ چھاپتے ہیں، اور اس کا ذکر متی میں بھی آتا ہے، یعنی جو انجیل متی ہے عیسائیوں کی، اس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. اس وقت میں آپ کے سامنے ایک کتاب کا بیک سائڈ والا حصہ سینڈ کر رہا ہوں، آپ اس میں دیکھیں گے یہی والے جو احکامات ہیں وہ جو متی کے حوالے سے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے بالکل بیک سائڈ کے اوپر چھاپے ہوئے ہیں. جس کے پاس یہ آ جائے تو وہ مجھے ری ایکٹ کرے. جی اب آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی دو حکموں پر تمام تورات اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. یعنی یہ اتنی اہم امپورٹنٹ بات ہے کہ عیسائی لوگ جو ہے اپنی کتابوں کے بالکل اینڈ پر یا ٹائٹل پر اس بات کو جو ہے وہ چھاپتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت مبارکہ میں دیکھیں، پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر. ٹھیک ہے، یعنی پیار کرنا ہے یہ وہی ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ یہ حوالہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے، لیکن اس کی جو آیت نمبر ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ گویا کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور یہ والی آیت مبارکہ تورات کی یہ سیم ٹو سیم ہے. یہ ایک الگ سے عنوان ہے، موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ بائبل کی اور قرآن پاک کی کون کون سی آیات وہ آپس میں مماثل ہیں، یعنی ایک جیسی ہیں، ان میں یکسانیت ہے. تو وہ آیات مبارکہ بھی کہہ لیں کہ بہت اہمیت کی حامل ہیں کہ اگر ہمیں دو کتابوں سے یعنی اولڈ ٹیسٹ بلکہ 3 کتابوں سے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ اور قرآن پاک فائنل ٹیسٹامنٹ ہے، تو ان تینوں کتابوں کی وہ آیات جو برابر سرابر ہیں، یکساں ہیں، مفہوم کے اندر، معنی کے اندر، مطلب کے اندر، اور اسی طور پر اپنے عقیدے کے اندر، اپنے مسئلے کے اندر ان آیات کو جمع کر دیا جائے تاکہ اس کا علم اور نالج بھی ہمارے پاس آ جائے. بات سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ جی ٹھیک ہو گیا. یہ کتنواں حوالہ ہو گیا آپ کے پاس باب نمبر 6 والا لکھنے کے بعد؟ کتنے حوالے ہو گئے؟ 5 حوالے ہو گئے. ہاں یہ 5 حوالے کے بعد سجی 4 نہیں. پہلا حوالہ ہے خروج باب نمبر 15 کا، دوسرا حوالہ ہے خروج باب نمبر 22 کا، تیسرا حوالہ ہے استثناء باب نمبر 3 کا، چوتھا حوالہ ہے استثناء باب نمبر 4 کا، پانچواں حوالہ ہے استثناء باب نمبر 6 کا. تو یہ 5 حوالے ہو گئے. ٹھیک ہے جی 5 ہو گئے. جی اس کے بعد ہے چھٹا حوالہ استثناء باب نمبر 32 کا. باب نمبر 32 ہے اور اس کی آیت نمبر 39 ہے. یہ میں آپ کے سامنے سینڈ کر رہا ہوں تسنیہ شرح، اور اس کا باب نمبر 32 ہے اور آیت نمبر اس کی 39 ہے، فقرہ نمبر اس کا 39 ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دال ہے بائبل سے. جی جس کے پاس یہ آ جائے تو وہ ری ایکٹ کرے. جی ٹھیک ہے. لکھا ہوا ہے کہ اب دیکھو میں ہاں میں وہی ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میرے سوا کوئی معبود نہیں. میں ہی مار ڈالتا اور میں ہی جلاتا، میں زخمی کرتا اور میں ہی شفا دیتا ہوں، کوئی ہے ہی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑائے. آئے ہائے ہائے. میں اپنا ہاتھ فلک کی طرف اٹھاتا ہوں
اور اپنی ابدی زندگی کی قسم سے کہتا ہوں، جب میں چمکتی تلوار کو تیز کروں گا اور انصاف کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا تو اپنے مخالفوں سے انتقام لوں گا اور اپنے کینہ وروں کو سزا دوں گا۔ میں اپنے تیروں کو خون سے مست کروں گا اور اپنی تلوار کو گوشت کھلاؤں گا، یعنی مقتولوں اور اسیروں کا خون اور دشمن کے سرداروں کے سر کا گوشت۔ اے قوموں، اس کی امت کے لیے للکارو، کیونکہ وہ اپنے خادموں کے خون کا بدلہ دے گا، وہ اپنے مخالفوں سے انتقام لے گا۔ یہ بائبل کے اندر، تورات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، جو ایک غیرت سے اور للکار سے بھرا ہوا کلام ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ باب نمبر 32 ہے اور آیت نمبر اس کی 39 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں میں ہی وہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دال ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں، پوری کی پوری بائبل کہتا ہوں، پوری کی پوری تورات کی پانچوں کتابوں میں اللہ کی وحدانیت پر جو دال آیات ہیں ان کی ٹوٹل تعداد 6 ہے۔ بس بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی سمجھ گئے۔ ہاں، حالانکہ اس کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی مسئلہ توحید، معرفت خدا بندی، لیکن آپ اندازہ کریں اور اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یقیناً ان اہل کتاب نے تورات میں سے بہت ساری آیات کو نکال دیا ہے اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے، اللہ کی صفات کے حوالے سے، ورنہ قرآن تو بھرا پڑا ہے۔ الرحمن الرحیم الملک لطیف خبیر علیم سمیع بصیر احد لم یلد ولم یولد وتعز من تشاء وتذل من تشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء شہید ان اللہ سمیع بصیر تبارک الذی بیدہ الملک اللہ الذی خلق السماوات والارض خلق سبع سماوات طباقا امن خلق السماوات والارض۔ یعنی قرآن پاک جا بجا بھرا ہوا ہے اللہ کی توحید کے حوالے سے، اللہ کی صفات کے حوالے سے۔ لیکن جب ہم تورات کو دیکھتے ہیں، یعنی موجودہ تورات کو، تو اس میں ہمیں پوری تورات میں، یعنی تورات کی 5 کتابوں میں اللہ کی وحدانیت کے اوپر فقط 6 حوالے میسر آئے ہیں۔ 6 حوالوں سے زائد کوئی حوالہ نہیں ہے جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرے۔ باقی باتیں اس میں اور بہت ساری ہیں، موسیٰ کا ذکر ہے اور اسی طور پر ابراہیم کا ذکر ہے، یوسف کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے اور شخصیات کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کتنا ہے؟ نہ ہونے کے برابر، حالانکہ معاملہ تو اس کے برعکس ہے۔ تو اس لیے یہ بھی اس بات کے اوپر دال ہے کہ ان لوگوں نے بہت ساری آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے اس میں سے نکال دی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد کچھ حوالہ جات ہیں اگلی کتابوں کے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے اس میں سموئیل، اس کو کہتے ہیں سموئیل دوم۔ اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کا جو وحدانیت کا کنسیپٹ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ باب نمبر اس کا 7 ہے اور آیت نمبر اس کی 22 ہے۔ تین سو 36 صفحہ نمبر، جی لکھ لیں، سموئیل نمبر 2 اور باب نمبر اس کا ہے 7 اور آیت نمبر اس کی ہے 22۔ پکچر بھی میں آپ کے سامنے بھیج دیتا ہوں۔ باب نمبر 2 اور آیت نمبر ہے اس کی، بلکہ باب نمبر 7 ہے، آیت نمبر 22 ہے۔ جی جس کے پاس یہ آ جائے تو یہ مجھے ری ایکٹ کر دے۔ یہ بھی بائبل کے اندر ایک نبی ہیں، سموئیل نبی کی دوسری کتاب، یعنی بائبل کے مطابق سموئیل نامی جو نبی ہیں ان کی 2 کتابیں ہیں۔ تو ان میں سے جو دوسری کتاب ہے، ایک ہے سموئیل اول اور ایک ہے سموئیل دوم۔ تو یہ سموئیل دوم یعنی سموئیل نبی کی دوسری جو کتاب ہے اس کا میں نے حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کا باب نمبر 7 ہے اور آیت نمبر اس کی 22 ہے۔
جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ لکھا ہوا ہے آیت نمبر 22 میں، اس لیے تیری عظمت ہوئی اے خداوند خدا، کیونکہ کوئی تیری مانند نہیں اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی تیری مانند نہیں اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ تو یہ بھی بائبل سے حوالہ ہے کہ خداوند قدوس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے اور دو اور تین نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ جو سموئیل ہیں نبی، ان کی اسی کتاب کا جو باب نمبر 22 ہے، اس کی آیت نمبر 32 میں بھی یہی بات، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے موجود اور مذکور ہے۔ سموئیل دوم باب نمبر 22 اور آیت نمبر اس کی ہے 32۔ کیا نام بولا آپ نے؟ نہیں، آپ اس کو کس اینگل سے پیش کر رہے ہیں؟ میں پوچھوں کہ وہ جو سمویل نے تھے، جو جن کے اختیار کر رہے تھے طالوت، جی جی، لشکر بخاری دوسرے پارے خیر میں جو ہے، ہاں جی جی، دیکھیں یہ جو سموئیل نبی ہیں، ان کا جو زمانہ ہے وہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا زمانہ ہے۔ جی جی، ہاں جی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جالوت ہیں؟ اصل میں نا آپ کی نا آواز نہیں صحیح طرح سے پہنچ رہی، کٹ رہی ہے نا، اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی۔ نہیں ہاں، آپ نا اگر بعد میں سوال کر لیں، بنا وہ آواز نا بہت خراب سی آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا آپ کہہ رہے ہیں، شاید کہیں سیگنل پرابلم ہے، یہ کیا ہے؟ جی اچھا، اب یہ ایک اور حوالہ میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے، یہ سموئیل نمبر 2، یعنی سموئیل جو نبی ہیں ان کی جو دوسری کتاب بائبل کے اندر موجود ہے، یہ اس کا حوالہ ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ سوائے خداوند کے اور کون خدا ہے، ہمارے خدا کے سوا اور کون چٹان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دال ہے بائبل سے، کہ خداوند خدا ایک ہی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ جی اسی طور پر آگے اگر دیگر کتابوں کو دیکھا جائے تو اس میں جو بائبل کی کتابیں ہیں، سلاطین کی یعنی ملوک کی، یا اسی طور پر یسعیاہ نبی کی، یا اسی طور پر اشعیاء کی، ارمیہ کی، ان میں بھی کافی سارے حوالے ہیں۔ تو میں ان کو سکپ کر کے نا آپ کو زبور کا حوالہ دینا چاہوں گا، چونکہ ایک زبور معروف اور متداول کتاب ہے، اس کا ایک دو حوالہ، اور اس کے بعد پھر ہم اناجیل کے کچھ حوالے ذکر کریں گے، کیونکہ عیسائی لوگ زیادہ انجیل کو مانتے ہیں۔ تو آپ لکھیں، زبور کا باب نمبر ہے 77۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس وقت دنیا میں زبور موجود ہے، اس کا باب نمبر ہے 77۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ یہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے ابھی تصویر بھی، آیت نمبر 13 باب نمبر 77۔ جی جس کے پاس آ جائے تو وہ ری ایکٹ کر دے۔
جی ریئیکٹ کر دیں اس کو، ابھی میرے خیال پہنچی نہیں، جی اب آگے، جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ مزمور نمبر 77 ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا مزمور اور زبور ایک ہی چیز ہے، مزمور نمبر 77 ہے، اس کو آپ زبور نمبر 77 بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی جو آیت ہے 13 نمبر آیت، اور اسی طور پر جو اس کے ساتھ 14 اور 15 نمبر آیت ہے، اس میں پورا کا پورا مضمون اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے ہے۔ تو لکھا ہے کہ اے خدا تیری راہ مقدس ہے، کون سا معبود ہمارے خدا کی طرح عظیم ہے؟ تو ہی وہ خدا ہے جو عجیب کام کرتا ہے، تو نے اقوام میں اپنی قدرت ظاہر کی ہے، تو نے اپنی بازو سے اپنی قوم کو یعنی یعقوب اور یوسف کی اولاد کو چھڑایا۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دال آیت ہے۔ اسی طور پر زبور کی باب نمبر 86 کی آیت نمبر 10، باب نمبر 86 اور اس کی آیت نمبر 10، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا کنسپٹ موجود ہے۔ آیت نمبر ہے جی اس کی 10، یہ بھی آپ کے سامنے زبور کا دوسرا حوالہ آ رہا ہے، جس کے پاس پہنچ جائے تو وہ ری ایکٹ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی دیکھیں مضمون نمبر 86 ہے، اوپر لکھا ہوا ہے، اور نیچے جہاں پر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے آیت نمبر 10 ہے، لکھا ہے کیونکہ تو عظیم الشان اور عجیب کام کرنے والا ہے، تو ہی اکیلا خدا ہے، تو ہی اکیلا خدا ہے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر بائبل سے میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا۔ اچھا اب میرے پیارو، حوالہ جات تو بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے کہ بائبل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا جائے، اس کے اوپر دلائل کیا ہیں، لیکن اب میں چلتا ہوں بائبل کے دوسرے حصے کی طرف، جس کو نیو ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے، جس کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سے یعنی جو عیسائیوں کا خاص حصہ ہے، اس میں سے اب میں آپ کے سامنے حوالے پیش کرتا ہوں، کیونکہ جو عیسائی لوگ ہیں وہ عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں، یعنی تین خدا ہیں، خدا ایک نہیں ہے۔ تو ہم ان کے اس عقیدہ باطل کی نفی ان کی کتاب یعنی اناجیل اربعہ اس میں سے دکھائیں گے۔ اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ عقیدہ تثلیث وغیرہ جو ہے یہ پولوس کی پیداوار ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں، العیاذ باللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے چیلنج دیا تھا پاکستان میں جب مناظرے کا، تو اس میں یہ لفظ بولے تھے کہ کوئی بھی عیسائی پوری بائبل میں سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا، یسوع مسیح کا کوئی ایک دعویٰ ثابت کر دے کہ انہوں نے خود کو خدا کہا ہو یا خدا کا بیٹا کہا ہو، یعنی وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ کہیں، تو پوری بائبل میں ایسا کنسپٹ موجود نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خداوند خدا ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب اشارہ کرتے ہیں، نہ کہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ اگر وہ خود ہی خدا تھے تو کہتے کہ میں اپنی عبادت کرتا ہوں، نہیں، وہ کہتے میں خدا کی عبادت کرتا ہوں اور اکیلے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ تو اب میں آپ کے سامنے اناجیل اربع میں سے حوالے پیش کر رہا ہوں، آپ عہد نامہ جدید کا عنوان قائم کر کے اس کے نیچے اناجیل کے حوالے لکھ لیں کہ اناجیل میں کہاں کہاں پر توحید موجود ہے۔ انشاءاللہ کوئی بھی عیسائی، بالخصوص یہ جو اب میں حوالے لکھوا رہا ہوں، ان حوالوں کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ پہلے جو حوالے ہیں حالانکہ وہ بھی ان کے لیے قابل العمل ہیں، نافذ العمل ہیں، کیونکہ خود لکھا ہوا ہے یہ جو عہد نامہ جدید ہے اس میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ میں سابقہ شریعت موسوی کو اور صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے نہیں آیا، بلکہ میں تو ان کو نافذ کرنے آیا ہوں، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی شریعت موسوی کا یا صحائف انبیاء کا کوئی ایک شوشہ یا کوئی ایک نقطہ وہ ختم نہیں ہوگا، یعنی وہ شریعت اسی طرح چلتی رہے گی۔ لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کون سا موسیٰ کی شریعت کے پابند ہیں، حالانکہ ان کا نبی پابند کر کے گیا ہے۔ تو میں نے کہا پچھلے حوالے اگر یہ جھٹلا بھی دیں تو آپ نے پھر اگلے حوالوں پر آ کر پکڑ لینا ہے جو کہ ان کی اناجیل کے اندر موجود ہیں۔ تو لکھیں، پہلا حوالہ ہے انجیل متی
انجیل متی باب نمبر 19 اور اس کی آیت نمبر ہے 17۔ یہ بھی آپ کے سامنے صفحہ آ جاتا ہے، آپ اتنی دیر میں یہ لکھ لیں، باب نمبر 19 اور آیت نمبر ہے اس کی 17۔ مقدس متی بھی لکھ سکتے ہیں، انجیل متی بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، اس نے اس سے کہا کہ تو نیکی کی بابت مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ یعنی ایک شخص نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کویسچن کیا، سوال کیا کہ تو نیکی کی بابت، نیکی کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، نیک تو ایک ہی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے انہوں نے لفظ استعمال فرمایا کہ نیک تو ایک ہی ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی نیک ہے نہیں۔ تو یہاں پر گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ آگے آگے پیچھے آپ دیکھیں گے نا تو اس کا ذکر آپ کو مل جائے گا، یعنی سیاق و سباق کے حوالے سے، چونکہ مین فوکس میں آپ کو کروا رہا ہوں حوالہ جات کے اوپر۔ جی اس کے بعد ہے اسی باب کی آیت نمبر 26۔ آپ تھوڑا سا اگلے، بلکہ وہ اگلا صفحہ میں نے آپ کو سینڈ نہیں کیا، اس میں دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی بات موجود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے۔ باب نمبر 19 کی آیت نمبر 26 یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ جی لکھا ہوا ہے، جب شاگردوں نے یہ سنا تو نہایت حیران ہو کر بول اٹھے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ الفاظ آ رہے ہیں، یہ آدمیوں کے نزدیک ناممکن ہے لیکن خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ اب دیکھیں نا یہاں پر سوال کیا پیدا ہوتا ہے، اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود خدا ہیں تو انہیں کیا کہنا چاہیے تھا؟ انہیں کہنا چاہیے تھا یہ آدمیوں کے نزدیک ناممکن ہے لیکن میرے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے، آپ الفاظ جو ہائی لائٹ کیے ہوئے ان کو دیکھیں، لکھا ہوا ہے یہ آدمیوں کے نزدیک ناممکن ہے لیکن خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ گویا کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں کسی اور ہستی کی طرف، کسی اور ذات کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، خداوند قدوس کی طرف۔ اگر عیسیٰ خود خدا ہوتے تو اشارہ اپنی طرف کرتے، نہ کہ خدا کی طرف۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جی ٹھیک ہے۔ اسی طور پر انجیل متی اس کا باب نمبر 27 اور اس کی آیت نمبر 46۔ انجیل متی باب نمبر 27، یہ لکھ لیں، آیت نمبر 46۔ جی لکھ لیا؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طور پر انجیل متی باب نمبر 23 آیت نمبر 8۔ انجیل متی باب نمبر 23 آیت نمبر 8۔ اسی طور پر انجیل مرقس باب نمبر 12 آیت نمبر 30۔ انجیل مرقس باب نمبر 12 آیت نمبر 30۔ انجیل مرقس باب نمبر 12 آیت نمبر 32۔ یہ ایک اور حوالہ ہے، انجیل مرقس باب نمبر 12 آیت نمبر 32۔
اسی طرح انجیل لوکا باب نمبر 4 آیت نمبر 7 اور 8، انجیل لوکا باب نمبر 4 آیت نمبر 7 اور 8، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، یعنی یہ سارے حوالے خداوند قدوس کی وحدانیت کے حوالے سے ہیں۔ اسی طرح انجیل یوحنا باب نمبر 5 آیت نمبر 44، باب نمبر 5 آیت نمبر 44، اس میں بھی خداوند قدوس کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اسی طرح انجیل یوحنا باب نمبر 14 آیت نمبر 24، چونکہ وقت کم ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ حوالہ جات لکھ لیں اختتامی طور پر، تاکہ آپ کے پاس سارے کے سارے حوالے آ جائیں۔ انجیل یوحنا باب نمبر 14 آیت نمبر 24 اللہ کی وحدانیت کے حوالے۔ انجیل یوحنا باب نمبر 17 آیت نمبر 3، رپیٹ کر رہا ہوں، انجیل یوحنا باب نمبر 17 آیت نمبر 3۔ اس کے بعد نیا حوالہ انجیل یوحنا باب نمبر 20 اور اس کی آیت نمبر 4، انجیل یوحنا باب نمبر 20 آیت نمبر 4۔ باقی جو حوالہ جات ہیں وہ اگلے، یعنی کہ جو ان کے خطوط ہیں، رومیوں کا خط ہے، کرنتھیوں کا خط ہے، اور اسی طور پر یہودا کا خط ہے، ان میں بقایا حوالہ جات موجود ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر آپ کے سامنے ایک یوں سمجھے کہ دلائل کی ایک لمبی فہرست آ گئی، اور حوالہ جات اور ریفرنسز کی ایک لمبی فہرست آپ کے پاس آ گئی کہ بائبل میں خداوند قدوس کی توحید کے حوالے سے، وحدانیت کے حوالے سے کون کون سے حوالے ہیں، کہاں کہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بائبل کے اندر بیان فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے آج کی نشست کے حوالے سے یا ویسے بھی۔ جی شیخ، اگر اس پر کوئی مضمون لکھنا ہو جی جی تو اس کو عنوان کیا دیا جائے؟ مثال کے طور پر اگر میں کسی کو مینشن کرتا ہوں فیس بک پہ تحریر لکھ کر، تو اس کو عنوان کیا دوں؟ مطلب کہ یہ لکھوں کہ انجیل کے یا تورات کے اندر توحید کے دعوے، یا یہ کچھ اور؟ آپ عنوان اس کو یہ دے سکتے ہیں کہ بائبل کا اعلان توحید، بائبل کا اعلان توحید، یہ بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، یا اسی طور پر تثلیثیوں کی گردن پر بائبل کا توحیدی وار ہے نا زبردست؟ ہاں، تثلیثیوں کی گردن پر بائبل کا وار۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی کویسچن ہو تو کر سکتے ہیں۔ جو سورہ مریم میں قال انی اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جی جی کہ حضرت عیسیٰ نے بن میں کہا کہ اللہ نے نبی بنایا، جی جی اللہ نبی بنائے، تو یہ بچیر سے مدد ان کو اللہ دے دی تھی؟ جی سنیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ پاک کی ذات نے نبوت عطا فرمائی، یہ مائک بند کر دیں، ڈسٹربنگ کر رہا ہے آواز میں۔ ٹھیک ہے، ہاں دیکھیں، جتنے بھی انبیاء ہیں آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جمیع انبیاء علیہم السلام پیدائشی طور پر نبی ہوتے ہیں، اللہ کی ڈیسٹنی میں، اللہ کی یادداشت میں، اللہ کی تقدیر میں۔ لیکن بعض انبیاء ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں
बचपन से ही एलान नबूवत का हुक्म होता है, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और बाज ऐसे होते हैं कि उन्हें मालूम तो होता है, या फिर उनको मालूम नहीं होता, किसी और नबी को मालूम होता है, लेकिन एलान नबूवत का हुक्म नहीं होता। जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि उनके बारे में उनके बाप को मालूम हो गया था कि यूसुफ का मर्तबा और मकाम क्या है, यह मनसब नबूवत पर है, लेकिन उसका जिक्र नहीं था उनके सामने। तो वो एक वक्त आया, तो उसके बाद फिर ये तमाम तर मामला हुआ। और इसी तरह रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत, अल्लाह पाक की ज़ात ने उनको जो ऐलान नबूवत का हुक्म दिया, वो 40 साल की उम्र में अता फरमाया। ये नहीं होता कि अल्लाह ताला नबी को 40 साल की उम्र में नबूवत अता फरमाता है। हजरत ईसा की उम्र तो 33 साल थी। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 6 महीने बड़े थे, पहले थे। तो इनकी ये हम उम्र थे, और उनको शहीद कर दिया गया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। ये बाइबल में लिखा हुआ है। नाउज़ बिल्ला, हेरोदेस बादशाह था, उसकी बेटी डांस करती थी, तो उसने अपनी बेटी से, वो आलमी चैंपियन थी, सुपरस्टार थी, वड्डी सारी कंजरी सी इंटरनेशनल। तो उन्हें आख्या प्यो ने, बादशाह ने, कि मेरे सामने ईद के मौके ते डांस कर। तो उन्हें आख्या कि मैं डांस करांगी, लेकिन मुंह मंगी कीमत मंगागी। उन्हें आख्या बिल्कुल मैं दवांगा। उन्हें अपनी मां ने सलाह की थी कि की कीमत मंगा। ते मां ने ओदी ने आख्या कि नाउज़ बिल्ला, ਯਹਯਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ होया वा बादशाह ने, तेरे प्यो ने, ते ਇਹ आखी डांस करन तो बाद कि मैं नाउज़ बिल्ला यहया नबी का सर मांगती हूँ, यानी उसे शहीद कर दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए। तो डांस किया। डांस के बाद जब बाप ने पूछा, तो उसने आगे से कहा कि मैं यहया नबी का सर मांगती हूँ। तो उसके बाप ने अपनी इस फाहिशा और बेहुदा किस्म की बेटी के कहने पर अल्लाह के बरगुजीदा पैगंबर यहया का सर काट कर तश्त में लाकर उसके सामने रख दिया कि लो, जो तूने डिमांड की थी हमने पूरी कर दी। ठीक है। तो अब यहया अलैहिस्सलाम 40 साल से पहले फौत हो गए। तो इसलिए ये कोई कानून नहीं है कि 40 साल की उम्र में अल्लाह पाक नबूवत अता फरमाता है। नहीं, हर नबी का मामला अलग अलग है, हर नबी का मामला जुदा जुदा है। किसी को बचपन से हुक्म है कि तू कह दे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। किसी को हुक्म है कि 40 साल तक आपने खामोश रहना है, 40 साल के बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाना है। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने नबूवत का ऐलान बचपन में कर दिया था। उनको हुक्म ये था, उनके लिए एक अलग से हुक्म था। और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिब्रील अलैहिस्सलाम मरियम गिरबान पर फूकी तो हमल ठहरी। हमल के बाद 9 माह तक हजरत मरियम के बतन में नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, जो सूरह मरियम का रुकू है ना, उसमें जो सियाको सबाक है वो ये बताता है कि 9 माह का अरसा नहीं था। क्यों? अगर 9 माह का अरसा होता तो पेट उनका बढ़ जाता। जब पेट उनका बढ़ जाता, तो वो जो एतराज़ात बाद में हो रहे हैं कि ए मरियम, ये बच्चा कहाँ से लेकर आई है, तो वो एतराज़ात तो फिर पहले होने चाहिए थे कि ये इसका पेट क्यों बढ़ रहा है, इसको चेकअप करवाओ, क्या मसला है, इसने क्या किया है। वो सारे के सारे एतराज़ात बाद के हैं, जब ईसा पैदा होते हैं। तो इससे ये पता चला कि ये सब का सब मामला आनन फानन अचानक हुआ कि इधर से रूहुल अमीन ने आकर फूंका, तो उधर से उनको हमल शुरू हो गया। तो वो जल्दी से इस अपनी बिगड़ती हुई सूरत हाल से अपने आप को बचाने के लिए वो वहां से निकल पड़ी। तो फिर वो दरख्त के नीचे चली गई, वहां पर बच्चे की पैदाइश हो गई। सब मामला ये वाला जो है वो अचानक हुआ था, इसमें 9 महीने का वक्त नहीं लगा था। तो हजरत मरियम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी जिनमें बाज़ रिवायत ये कोई मुस्तक़िल रिवायत है ये? हाँ, ये जो रिवायात हैं, इसकी इस्तिनाद को देखना पड़ेगा कि सनद कैसी है। रिवायत तो मौजूद है इस हवाले से, बाकी सनद के ऊपर अभी देखना पड़ेगा कि कैसी है, आया सही है या हसन है या ज़ईफ़ है, कैसी सनद है। लेकिन गालिब गुमान यही है कि ये सही ना भी हो, लेकिन हसन उस सनद तो ज़रूर होगी। जी, ठीक है।
چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔